حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے لیے، یہ میں اجمالاً اس لیے اس بات کو سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی بات پر آنے سے قبل ضروری سمجھا کہ ایک ذات کی نہیں، یہ سارے صحابہ کی بات ہوئی کہ وہ متمول تھے، مالدار تھے، تو گھر میں پھر محفلیں بنائیں اور خوب شراب چلی اور یہ تذکرے ہوئے، اس میں ساروں کو ساتھ ڈالا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کے لیے، کتنی درد بھری بات کہی ہے میرے آقا نے، کتنی درد بھری بات کی امت کو۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا حیا کرنا۔ لا تتخذوہم غرضا بعدی، اور میرے بعد انہیں اپنی منفی گفتگو کا موضوع نہ بنانا، میرے بعد انہیں اپنی منفی گفتگو کا موضوع ٹارگٹ نہ بنانا، انہیں اپنا ٹارگٹ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض کرے گا اس کا مطلب ہے اس کو میرے ساتھ بغض ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے ان کو اذیت اور تکلیف دی میرے صحابہ کو، اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث پھر امام ترمذی اور امام طبرانی نے روایت کی ہے کتاب المناقب میں، اور امام طبرانی نے اس کو روایت کی المعجم الاوسط میں۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، اگر تم دیکھو بعض لوگوں کو کہ میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، میرے وفادار صحابہ کو، میرے جانثاروں کو، میرے غلاموں کو، میرے اوپر مر مٹنے والوں کو، میرے ادب شعاروں کو گالیاں دیتے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو کہا کرو اللہ تمہارے شر پر لعنت کرے۔ آپ دیکھیے آقا علیہ السلام کو کتنا خیال ہے، کتنا درد ہے اپنے غلاموں کا، صحابہ کا۔ اور آخری حدیث جو اس باب میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، امام نسائی، طبرانی، طحاوی سب ائمہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ السلام کو سنا، یخطب، حضور خطاب فرما رہے تھے، قال اکرموا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کا اکرام کرنا، تعظیم کرنا۔ تعظیم کیا ہوتی ہے کہ گفتگو بھی کرو تو ادب، تعظیم اور حیا سے کرنا، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، کس طرح کہنا ہے، کیا جملہ بولنا ہے، جن کی گھٹی میں پڑ چکی ہو وہ کیسے جاتی ہے، استغفر، یہ کوئی بات ہے کرنے کی۔ ثم الذین یلونہم، صرف صحابہ تک نہیں چھوڑا، فرمایا جو طبقہ ان کے بعد ان سے ملا تابعین کا، ان کا بھی حیا کرنا، اکرام کرنا۔ ثم الذین یلونہم، جو طبقہ ان کے بعد آیا ان کا بھی حیا کرنا۔ اور صاف ظاہر ہے یہ جو مسلسل حیا کرنے کی بات ہو رہی ہے اور ادب اور احترام کی بات ہو رہی ہے بعد کے طبقوں میں، ثم یظہر الکذب، اس کے بعد جھوٹ ظاہر ہو جائے گا، اس کے بعد جھوٹ ظاہر ہوگا۔ صرف ان طبقات میں 3 نسلوں میں وہ لوگ مستثنا ہوں گے جنہوں نے حضور کا حیا نہیں کیا، وہ خود بھی حیا کے حقدار نہیں ہوں گے۔ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں، اس حدیث سے کوئی غلط معنی یہ لینا چاہے کہ پھر یہ جو 3 نسلوں تک حیا اور ادب چلایا تو اس میں تو یزید بھی آتا ہے، اور یزید جیسے بھی کئی لوگ آتے ہیں، تو کیا ان کا بھی حیا کریں؟ نہیں، حیا ان کا ہے جنہیں حضور کا حیا تھا، جنہوں نے آقا کا حیا نہیں کیا، ان بے حیاؤں کے لیے امت کا حیا کیسے ہے؟ یزید اور یزید جیسے لوگ اس تعلیم کی اور نصیحت کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ بات بائی دی وے عرض کر دی میں نے۔ اب یہ تو تھی صحابہ کرام کی، اب اس کے بعد اہل بیت اطہار کی۔ اہل بیت اطہار میں قرآن مجید کو جب دیکھتے ہیں، جیسے میں نے قرآن مجید سے ایک ریفرنس دیا اختصار سے، میں پہلے اختصار کے ریفرنس دے رہا ہوں
پھر میں جزیات اور تفصیلات میں اس کے بعد انشاءاللہ جاؤں گا۔ اسی طرح جیسے 3-4 آیات سے میں نے ریفرنس دیے، قرآن مجید نے اہل بیت اطہار صحابہ کرام کا جس طرح ذکر کیا وہ آپ سن چکے۔ اب اہل بیت اطہار کا ذکر کس طرح کرتا ہے قرآن اور اللہ پاک؟ ذکر کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ دکھانا چاہتا ہے دیکھو بھائی اس طرح میں ان کو بیان کرتا ہوں، تم بھی ان کا ذکر اس طرح کیا کرو، ان نگاہوں سے میں ان کو دیکھتا ہوں، تم بھی ان کو ایسے دیکھا کرو، ان کی ان باتوں کو یاد کرتا ہوں، تم بھی ان کی ان باتوں کا تذکرہ کیا کرو۔ یہ تعلیم ہے قرآن کی۔